ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 14 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 321 میں 321 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ التحریم کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کور کریں گے. میں نے پچھلی بھی قرآن کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور جس طریقے سے انسانوں کے اندر یا نباتات میں یا حیوانات میں جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس طریقے سے قرآن پاک کی جو صورتیں ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں جو ہے نازل فرمایا ہے، اور اس میں بھی سیم وہی مناسبت ہے کہ دو صورتیں مل کے ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں. جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے دو بڑے یعنی آسمانی ادیان موجود تھے ٹیمپرڈ فارم کے اندر، جیوز اور کرسچنز. تو ان دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ بقرہ جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے یہودیوں کو، اور سورہ آل عمران عیسائیوں کو. تو یہ دونوں جوڑے کی شکل میں اور ایک کامن مقصد کو اچیو کرتی ہیں. اسی طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ بھی جوڑا ہے. سورۃ الفلق ان چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں، ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ دونوں صورتیں مل کے ایک کامن مقصد کو اچیو کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے دشمنوں کے اگینسٹ، چاہے وہ ایکسٹیریئر سے ہوں یا انٹیریئر سے، داخلی ہوں یا خارجی ہوں. اسی طریقے سے سورہ الطلاق اور سورہ التحریم یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے. الطلاق میں ظاہر طلاق کا ذکر موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ انسان یعنی میاں بیوی آپس میں کمپرومائز نہ کر سکیں اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے تو وہ طلاق کی سچویشن ہے. اور اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایسا ریلیشن شپ ہو جائے کہ انسان بیوی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی توڑ بیٹھے. تو یہ اس محبت کی دوسری ایکسٹریم ہے. ایک طرف محبت نیگیٹو فارم میں یعنی چلی گئی اور دوسری طرف اوور پازیٹیو ہو گئی. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. تو طلاق میں اس کا ذکر تھا، سورہ التحریم میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کوئی شخص
ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ بیٹھے اپنی بیویوں کی محبت میں، چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایگزیجریشن ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایون آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایگزیجریشن نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں صوفیاء نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس موجود ہونے کو بھی انہوں نے پھر ایکسٹریم رویے تک لے گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں موجود ہے۔ اگر یہ والا عقیدہ مان لیا جائے تو خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا۔ خالق کو مخلوق سے الگ ماننے کا نام ہی توحید ہے۔ اگر کہا جائے کہ جی انسان نے بھی، اللہ ہی نے انسان کی شکل دھار لی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، چرندوں میں بھی اللہ ہے، پرندوں میں بھی، درختوں میں بھی، تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے یہ وحدت الوجود کا یہ عقیدہ دیا، انہوں نے اللہ کی توہین کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ کی محبت میں عقیدہ اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اس طریقے سے نہیں مانیں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ پھر محدود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے، تو لا محدودیت کی ایکسپلینیشن انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی۔ تو اسی طریقے سے انسان کے اپنے آئلی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان بیویوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے کسی معاملے میں ایگزیجریٹ کر جائے۔ اب سب لوگ اپنا مصحف کھول لیں جی، میری طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن پاک کھول کے سامنے کر لیں۔ جن کو نیند آئی ہوئی ہے نا جی، ان کو آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کو اٹھائیں اور قرآن پاک کھول کے سامنے رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے ادھر ہم قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑانے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو کنسنٹریشن لوز نہ ہو، دوسرا آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے اس جو ہے وہ کارنر پہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ڈیوٹی کے اوپر ماشاءاللہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہمیں بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ ان کی وجہ سے ملے، کہ ایک بات 50 دفعہ سمجھائی جائے اور پھر وہ بار بار ریپیٹ ہو۔ تو یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ صرف میں کہنے تک ہی اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ کارنر خالی کر دیا کریں، یہ راستہ ہے۔ ایک بات کو بار بار سمجھانا جو ہے وہ ایک انسان کو تو بار بار بات نہیں سمجھانی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی تکلیف کا بھی آپ ذرا خیال رکھیں۔ جسے شوق ہے آگے بیٹھنے کا تو پہلے آیا کریں، پہلے آئیں گے تو آگے بیٹھ بھی جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ سورہ التحریم کے سٹارٹ ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا، جو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، اور کئی مقامات پہ یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے۔ ایون صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر چیپٹر ہے، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے اوپر ایک چیپٹر امام بخاری نے باندھا ہے، اس چیپٹر کے اندر بھی سورہ التحریم کی شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ ایک ڈیٹیلڈ حدیث لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ایک واقعے سے ریلیٹڈ۔ اور یہ واقعہ پھر بعد میں یعنی فرقہ واریت کی نظر ہوتے ہوئے ایک تختہ مشق بن گیا۔ اس میں سے لوگوں نے بڑے پھر ایکسٹریم رزلٹ بھی نکال لیے، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پھر ایکسٹریم رویے پیدا ہو گئے۔ میں دونوں کا رد کروں گا اس حوالے سے، جو بالکل صحیح بات ہے وہ میں بتاؤں گا کہ جو یعنی ہمیں رپورٹ ہوئی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی ان دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں، حتیٰ کہ اتنے سخت الفاظ آئے سورہ تحریم کی ہی آیت نمبر 4 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں نے اہل سنت کے ہاں اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی کہ تمہارے دل اللہ کی طرف پہلے ہی متوجہ ہو چکے ہیں کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو چکا ہے، لہٰذا اندر سے تو تم نے اپنی غلطی مان لی ہے، اوپر اوپر سے بھی توبہ کر لو۔ حالانکہ یہ ترجمہ قرآن پاک میں فٹ ان نہیں بیٹھتا، نہ ان آیات کے ساتھ میچ کھاتا ہے، نہ قرآن پاک میں جہاں پہ یہ سغت کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے۔ یہ ایگزیجریشن کی ہے، اور اس ایگزیجریشن کرنے والے میں میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں، لیکن اہل سنت کی جو اکثریت ہے انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایون ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر امام احمد بریلوی صاحب المتوفیٰ
1340 ہجری بمطابق 1921، انہوں نے بھی ترجمہ بالکل صحیح کیا، کیونکہ یہاں سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عشق رسول کا اور گستاخی کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ دینے کی جو اتھارٹی ہیں وہ احمد بریلوی صاحب ہیں اور ان کے ماننے والی جماعت ہے، تو ان کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی گستاخی والا پہلو نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اگر تم دونوں بیویاں حضور کی رجوع لے آؤ، توبہ کر لو تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے ٹیڑھا ہی ترجمہ کیا ہے، جبکہ یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب نے وہی ترجمہ کیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا یا ان کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب کا تھا کہ تم دونوں بیویاں اللہ کی طرف رجوع لاؤ، تمہارے دل تو پہلے ہی غلطی قبول کر چکے ہیں، اب وہ دھکے سے آپ جو مرضی بنانے کی کوشش کریں۔ تو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں سیدنا عمر سے پوچھوں کہ یہ دو بیویاں کون سی ہیں، لیکن میری جرت نہیں ہوئی ان کی ہیبت کی وجہ سے کہ ان سے سوال کر سکوں، اور اس ریلیکٹنس کے اندر میں نے 1 سال گزار دیا۔ پھر ایک سفر میں سیدنا عمر رفع حاجت کے لیے کسی درخت کے پیچھے گئے اور میں ان کے لیے استنجے کے لیے پانی ارینج کیا۔ جب وہ استنجے سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے دل کے اندر ایک سوال ہے کہ یہ نبی کی کون سی 2 بیویاں تھیں جن کے بارے میں قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس کے آگے آتا ہے کہ تم دونوں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھو اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں، ان کا مولا ہے اللہ، جبرائیل اور اہل ایمان اور سارے فرشتے ان کے مولا ہیں، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبرائیل و صالح المؤمنین۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں کہ اگر ہمارے نبی تمہیں چھوڑ دیں تمہاری اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور بیویاں دے گا جو بہت نیکوکار ہوں گی، روزے رکھنے والیاں، عبادت گزار، تابع فرمان ہوں گی، اور کنواریاں بھی ہوں گی اور ایسی بھی ہوں گی جو بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرے گا۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں، یہ ساری میں کور کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں یہ ساری گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کو پورا کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو سیدنا عمر نے پہلی بات وہی کی جو میں بھی کہتا ہوں اکثر اوقات کہ اگر کوئی علمی سوال ہو تو ضرور کر لیا کرو، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، اگر مجھے چیز پتہ ہوگی تو میں بتا دوں گا اور نہیں پتہ ہوگی تو معذرت کر لوں گا۔ تو سیدنا عمر نے کہا تم نے مجھ سے پوچھ لینا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ 2 بیویاں عائشہ اور حفصہ تھی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، جن کے بارے میں یہ قرآن پاک میں اتنی سخت آیات نازل ہوئیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو کیا۔ اب یہ جو سخت لفظ ہیں وہ میں انگلش میں بولوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے اور وہ 295C جو ہے نا ہر بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ ویسے یہ جو 295C کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، اس میں جو انگریزی لکھی ہے نا، تو سب سے پہلے 295C قرآن پاک کے اوپر لگا دیں گے لوگ، جس طرح کی قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ بخاری مسلم میں تو بعد میں لگائیں۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ امت کے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ کی گھر کی زندگی ڈسکس ہوگی، آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، آپ کی اولاد بھی ڈسکس ہوگی، آپ کی اپنی زندگی کے ذاتی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے۔ تو جو شخص رول ماڈل ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوتی ہے، اس لیول پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کا کریکٹر کلیئر ہونا چاہیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے لیے رول ماڈل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں جو چیزیں آتی تھی کبھی ان کو کلیریفائی کرتے تھے خود سے۔ یہاں تو آپ کسی حکمران سے، کسی رول ماڈل سے نہیں پوچھ سکتے کہ حضرت صاحب آپ پوری قوم کو تو کہہ رہے ہیں ٹیکس جمع کرائیں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا بڑا ہے، آپ کا ٹیکس تو ایک عام سرکاری ملازم سے بھی کم ہے، اور آپ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، آئے دن آپ فورن ٹورز بھی کرتے ہیں، اور ٹیکس آپ ماشاءاللہ 1-1.5 لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں، یعنی ہمارے پرائم منسٹر صاحب، تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ پوچھ سکے۔ اس طریقے سے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے جو ایسٹس تھے وہ آپ کو پتہ ہے اربوں کے اندر ہے، اور ٹیکس آپ دیکھ لیں تو وہ لاکھوں کے اندر ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن پیغمبر چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں انسانیت کے لیے، وہ ہدایت کے امام ہوتے ہیں، وہ نہ صرف دنیا کے امام ہوتے ہیں بلکہ آخرت کے بھی امام ہوتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اندھیری رات میں
صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے اور ایک عورت کے ساتھ گپ اندھیرے میں، اس زمانے میں جب سٹریٹ لائٹس نہیں تھی، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس عورت کے ساتھ کہیں دور چلے گئے اعتکاف بھی چھوڑ کے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور آپ علیہ السلام ہمارے پاس آ کے کھڑے ہوئے، ہم چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے اعتکاف کی حالت میں ملنے آئی تھی، تو میں اس کو رات میں گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ یہ اتنی دیر سے جس میں عورت سے باتیں کر رہا تھا جس کی شکل تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی، یہ میری بیوی تھی۔ تو صحابہ نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ نبی کے بارے میں بدگمانی کرنے والا تو کافر ہی ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو شیطان سے آزاد نہیں کر سکتا۔ دل میں خیال تو آ سکتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ صحابہ حضور سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیا۔ یہ لیڈر کا کام ہے، اس سے پہلے کہ اس پہ انگلیاں اٹھے وہ خود آ کے بتائے کہ میرے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کوئی اور ایشو اٹھانا شروع کر دے اس کے مقابلے پہ، وہ بتائے آ کے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے حکمرانوں کو بھی اس نظر سے دیکھا کریں کہ ماشاءاللہ جو وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے اپوزیشن لیڈرز جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اس ٹیسٹ سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات کلیئر کر دی۔ یہاں پر بھی بخاری مسلم کی حدیث آگے چلتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابن عباس سنو، جب تک ہم مکے کے اندر تھے تو بیویاں ہمارے بہت نیچے لگی ہوئی تھی، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہے نا عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق آئے تو ہم نے بیویوں کو بھی امپورٹنس دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اچھا، ڈیو رسپیکٹ۔ تو کہتے ہیں لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ انصار مدینہ کی جو عورتیں ہیں یہ اپنے مردوں پہ بڑی حاوی ہیں، جنہوں کہتے ہیں جڑے تھلے لگے ہیں انہوں نے۔ تو ان کو دیکھا دیکھی ہماری بیویوں نے بھی ہم سے زبان درازی شروع کر دی، جو آج کل میڈیا کو دیکھ کے، یعنی میڈیا میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ پاکستان کی 0.0001% آبادی کی بھی وہ سٹوریاں نہیں ہیں جو ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے۔ جو ریل زندگی ہے وہ تو بڑی تلخ ہے میرے بھائی، اسی لیے لو میرج ناکام ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ زندگی کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں ریالٹی میں زندگی ویسے نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوتا ہے جو شادی کے بعد سامنے آتا ہے، شادی سے پہلے صرف دم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم مدینہ شریف آئے تو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی حاوی ہو گئیں، اور کہتے ہیں یہاں تک حالت ہوئی کہ ایک دن میں کوئی اپنا ایسا ایشو ڈسکس کر رہا تھا جس کا تعلق مردوں کے ساتھ تھا، تو میری بیوی نے بیچ میں ویسے ہی آ کے لچ ڈال دیا، یہ نہیں یہ۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے کہ تو بیچ میں کیوں بول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، تیری بیٹی جو حضور کی بیوی ہے وہ تو مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتی ہے۔ حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ، انہوں نے کہا ایسی تیسی حفصہ کی، ان کا جا اپنی بیٹی کی خبر لے۔ تو وہ غصے کی حالت میں سیدہ حفصہ، اور بلکہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اس طرح کی زبان درازی کرتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام سے وہ ناراض بھی رہتی ہیں پورا دن، اور آپ علیہ السلام کو اس کی وجہ سے اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ سیدھا آئے سیدہ حفصہ کے پاس اور کہا کہ یہ میں نے اس طرح بات سنی ہے۔ ذرا ماؤں کو تو بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے نا، حضرت عمر کی وہ چاہے اس بیٹی کی ماں تھی یا کوئی اور ماں تھی، ماں کو تو بہرحال بیٹیوں کا پتہ ہوتا ہے، ستیلی ہو یا سگی ہو۔ تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے اور ہم ایسا کرتی ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو جناب پھر حضرت عمر نے ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات دیکھو، تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہو اور تم لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہو، مجھے آندہ شکایت نہ ملے۔ پھر جناب وہاں سے وہ نکلے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے ڈانٹا۔ اچھا، اب حضرت عائشہ کو ڈانٹنا بنتا ہی نہیں تھا، نہ وہ باپ تھے نہ کچھ ایسا، لیکن وہ حضور کی حمیت میں۔ پھر ام سلمہ کے پاس آئے۔ ام سلمہ چونکہ ایک سینئر خاتون تھی، انہوں نے جب تھوڑی بات سنی، پہلی تو بات ہے ام سلمہ تو اس میں شامل ہی نہیں تھی، انہوں نے کہا عمر تیرا کیا کام ہے کہ نبی کے گھر میں آ کے دخل دے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ نا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہی ہے، کہ میرا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں میں کروں، چلو حفصہ تک تو میری بیٹی تھی۔ تو کہتے ہیں بہرحال خیر میں
جو وہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا. اور اس میں ایک چیز مجھ سے سکپ ہوئی کہ یہ جب معاملہ ہوا اسی دوران حضرت عمر کو یہ بھی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن یہ ایک افواہ تھی. یعنی یہ والا جب واقعہ ہو گیا نا ڈانٹنے والا، تو حضرت عمر گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے پیر ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کھٹکھٹایا، اس نے کہا جی بڑی بری خبر ہے. تو میں نے کہا شاید وہ غسانی بادشاہ ہے جو رومن امپائر کا، اس نے مدینے پہ حملہ کر لیا، کیونکہ اس دن وہ تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں میں. تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو وہ کہتے ہیں حفصہ کا بیڑا، وہ جو انہوں نے کہا بڑے سخت لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ان لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، یہی کچھ ہونا تھا. تو بڑے غصے کی حالت میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اجازت مانگی، آنے کی اجازت نہیں ملی، پھر بیٹھ گئے. اب صبر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. بہرحال اتنی خبر پتہ چل گئی کہ یہ جو طلاق والی خبر ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا ہے. ایلا یعنی آپ ناراض ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. تو 2-3 بار اجازت طلب کی، پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. پھر وہ نبی علیہ السلام گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہوئے ہوئے تھے، جس میں 2 یا 3 جگہ چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک مشکیزہ سا چھوٹا سا لٹکا ہوا. یہ کل آپ علیہ السلام کا گھر کا سرمایہ تھا. اور نبی علیہ السلام کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کے نبی علیہ السلام جب اٹھے تو چٹائی کے نشان لگے ہوئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے بھی. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ ابھی دنیا کی حقیقت تیرے پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. کہ یا رسول اللہ آپ نے بیویوں کو طلاق تو نہیں دی ہے؟ حضور نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں ناراض ہوں کچھ عرصے کے لیے. اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام بڑے سیریس موڈ میں آپ کو ہنساؤں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں نا جب تک ہم مکے میں تھے تو کتنی قابو میں تھی ہماری بیویاں اور کھنگنیاں بھی نہیں سن. جب سے ہم مدینے آئے ہیں یہ انصار کی عورتوں کو دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی مسکرا پڑے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ موڈ بہتر ہو رہا ہے. پھر کرتے کرتے کہا یا رسول اللہ میں نے تو حفصہ کو بھی ڈانٹا تھا اس طرح، کچھ دن پہلے مجھے خبر ملی تھی، اور یہ اپنا سارا بتایا. نبی علیہ السلام یعنی مسکرانا شروع کر دیا آپ علیہ السلام نے. پھر آپ علیہ السلام یعنی یہ تقریباً مسئلہ 1 مہینے تک چلا. 29 دن کے بعد جب اگلا چاند نکلا تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف رجوع فرمایا. اور سورہ احزاب کی بھی وہ آیات بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئی تھی. اس میں بھی بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی حدیث موجود ہے. سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی پارہ نمبر 21 کی بالکل آخری آیات، جس میں آیا ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی دولت چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں. اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں، اسی فقر کی زندگی میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. پھر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کے سامنے آپشن رکھی، ان کا معاذ اللہ، اور کہا تم اپنے باپ سے مشورہ کر لو. ان کا میں مشورہ کیا کروں گی، میں اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. باقی بیویوں نے بھی یہی کہا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں یعنی کئی ایک واقعات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ واقعہ جو اسی کے اندر موجود ہے وہ سیدہ عائشہ نے خود روایت کیا ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. وہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ، ظاہر بیویوں میں آپ کو پتہ ہے ایک جیلسی والا معاملہ تو ہوتا ہے سوکن کا. تو نبی علیہ السلام سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، ان کے پاس آپ علیہ السلام یعنی عصر سے لے کے مغرب کے دوران آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، ساری بیویوں کے پاس 5-5 7-7 منٹ کے لیے جایا کرتے تھے. تو 1-2 دن باقی بیویوں نے آبزرو کیا کہ نبی علیہ السلام لیٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاں اور وقت تھوڑا گزار رہے ہیں. تو ان کو شک پڑا کہ یہ کسی اور بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو جب ڈیپ کیا تو پتہ چلا کہ وہ سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ عصر کے بعد وہ ان کے لیے ایک شہد والا شربت بناتی ہیں، شہد پانی میں گھول کے. اب سیدہ عائشہ اور حفصہ، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں میں نے حفصہ کے ساتھ مشورہ کیا
کہ اب نبی الاسلام ہمارے پاس آئے نا جب، تو ہم نے حضور کو کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ فلاں ایک جڑی بوٹی ہے اس کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آ تو نہیں رہی تھی، صرف اس معنی سے کہ بھئی وہ آپ وہاں شہد نہ پئیں اور وہاں کم دیر کے لیے رکیں اور ہمارے پاس زیادہ وقت گزاریں۔ اصل مقصد نبی علیہ السلام کا قرب تھا، لیکن اس کے لیے ایک غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا۔ اچھا، تو انہوں نے ایکا کر لیا، اور وہی ہوا، نبی علیہ السلام جب آئے تو ان کا آپ فلاں جڑی بوٹی، اور وہ جڑی بوٹی عرب میں ایسی تھی کہ جس کی بو کو غلط سمجھا جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام کو تو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے تو پیاز لہسن وغیرہ کھا کے مسجد آنے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر قسم کھائی کہ میں آندہ سے وہ شہد نہیں پیوں گا، اور پھر ساتھ سیدہ عائشہ حفصہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو شہد پیے نا، وہ شہد کی مکھی نے کوئی وہ بوٹی چکھی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے یہ آ گئی ہے۔ اس طرح ایک پوری کہانی بلڈ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اس کل دا ایول ان دا بڈ، اس برائی کو جڑ میں ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں آندہ سے اپنے اوپر شہد ہی حرام کرتا ہوں، میں شہد نہیں پیوں گا۔ اب شہد تو اللہ نے حرام کیا ہے، سورۃ النحل میں شہد کی برکات آئی ہیں، شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ ایک حلال چیز آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لی، ایک قسم کھا لی۔ تو اب یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی۔ نبی میں اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے، نبی اگر کوئی خلاف شرع ایسا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، گناہ کا کام نہیں بلکہ لغزش والا کام، غلطی والا کام، جس طرح حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور پیغمبروں کی غلطیاں قرآن میں آئی ہیں۔ مسئلہ 88A اور B میرا ریکارڈڈ ہے، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ سنی اور شیعہ کے ہاں بنایا گیا ہے، یہ تو ہے ہی بالکل جعلی عقیدہ ہے۔ عصمت انبیاء تو یہ ہے ہی نہیں ہے، نہ یہ عصمت انبیاء قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ عصمت انبیاء کسی اور چیز کا نام ہے، وہ آپ قرآن پڑھیں گے اور میرا لیکچر 88A اور B دیکھ لیں، اس میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا، نبی گناہ کا کام نہیں کرے گا، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، اور اس کی ریکٹیفیکیشن پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ لیکن غیر نبی جب غلطی کرے گا اس کی ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ ہاں ایک چیز سے ہو سکتی ہے، وہ اجماع امت ہے، کہ امت پوری اکٹھی ہو کے جو ہے اس معاملے میں ریکٹیفیکیشن کر دے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری پوری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ جس معاملے پہ امت کا اجماع ہوگا وہ ہدایت پہ، جیسے قرآن ہے، مصحف ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اب اس میں کوئی ڈیپ ڈک کرتا ہے فلانی جگہ فلانا نسخہ، او مٹی پاؤ بھائی، پوری دنیا قرآن دا ایک ہی نسخہ ہے، اجماع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنا اجماع امت ہے، دن رات میں 5 نمازیں ہیں، اجماع امت ہے۔ مردے کو آپ نے قبلہ رخ ہو کے دفنانا ہے، اجماع امت ہے۔ بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اجماع امت ہے۔ جن میں اجماع نے خود حفاظت کی، اب کوئی آ کے نئی شڈول چھوڑے گا تو وہ اجماع اس کی خود بخود نفی کر دے گا، امت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی جب بیویوں نے یہ شہد والا یعنی معاملہ کیا، آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ناپسند فرمایا۔ اور یہ سورہ التحریم کا مطلب ہی یہی ہے، تحریم یعنی حرمت والی چیز، یعنی آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہرا لی ہے جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر۔ پھر نبی علیہ السلام کو اس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آئے کہ اگر کوئی قسم کھا بیٹھے اور اس نے قسم یا منت مانی ہو، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منت کو توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے۔ قرآن میں قسم کا کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں، ایک غلام آزاد کرو، اگر غلام نہیں ہے تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، بہت غریب ہے کوئی بندہ، تو وہ پھر 3 مسلسل روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کبھی کسی مسئلے میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور بعد میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپوزٹ کرنے میں زیادہ بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ بھی دیتا ہوں۔ تو قسم توڑنا کسی معاملے کے اندر یہ سنت ہے۔ تو لوگ قسم کیا، لوگ ویسے کہتے ہیں جی میں بس ہے تیہ کیتا سی، میں اس دے کار وڑنا ہی نہیں ہے تو میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ نبی علیہ السلام تو قسم بھی کسی معاملے میں کھا لیتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب یہ حالات تو آپ اپنی قسم بھی توڑ دیتے تھے، یعنی رجوع کا مادہ۔ یہاں پہ بھی آپ نے قسم کھائی میں شاید نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ قسم توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، کفارہ ادا کیا۔ اور اس میں بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت حفصہ سے یہ بات کہی تھی، یہ اوپنلی آپ نے نہیں کہ میں شاید اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، حضرت حفصہ سے کہا
کہ میں اپنے اوپر شہد حرام کرتا ہوں لیکن یہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ، کیونکہ پلاننگ تو حضرت عائشہ نے کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا چونکہ ہم نے پلاننگ کٹھی کی ہے تو یہ تو میری جس کو کہتے ہیں رازدار ہے نا، تو حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی. اگر یعنی یہ بات باہر نہ نکلتی تو ایک تو بھئی ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے. جب وہ کامیاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو اب تو پھر میں یہ قسم بھی توڑواؤں گا. اور پھر نبی علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ نے ذکر کیا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو وہ قسم کھا لی ہے کہ آپ شاید نہیں، حالانکہ پلاننگ تو نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام فرمایا ہاں. تو حضرت سیدہ حفصہ جو ہیں ان سے پھر نبی علیہ السلام نے آ کے گلہ کیا کہ بھئی تم نے میرا راز کیوں لیک کیا ہے. تو انہوں نے، وہ بیوی تھی، بیوی آپ کو پتہ ہے بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کا آپ کو کس نے بتایا ہے، یعنی ان کو پتہ لگا بھی یہ تو حضرت عائشہ نے بتا دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے بتانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے. اچھا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت سیدہ حفصہ کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، ورنہ تو وہ یہ پوچھتی ہی نا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو تو دل دا حال بھی جان دو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو انہوں نے، اور نبی علیہ السلام نے بھی آگے سے نہیں کہا تمہیں نہیں پتہ مجھے علم غیب ہے، کہا مجھے اللہ نے خبر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو غزوہ تبوک کے موقع پہ 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ آتا ہے، کعب ابن مالک کی، وہ سارے آ کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں منافقین، تو اور وہ صحابی ہوتے ہیں وہ بھی بہانہ کر لیتے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے. تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بول لوں. پھر میں نے کہا اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دے لوں گا، تو بعد میں اللہ تو بتا ہی دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. صحابہ کے کہیں دماغ میں نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام خود سے کوئی بات خود جان لیتے ہیں. ان کا یہی عقیدہ تھا اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بتاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی قرآن پاک میں تو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے قیامت کے بارے میں کہ نبی آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، تو آپ پھر یہ بانگے دول کہتے ہیں کہ نبی کے پاس قیامت کا علم غیب نہیں تھا، تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اس کے اندر وہ کہانی کرا رہے ہوتے ہیں وہ. بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو ترجمہ کر دیا ہے الرحمن علم القرآن کا، کہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، علمہ البیان، ما کانا و ما یکون کا علم اپنے نبی کو دے دیا. ما کانا و ما یکون عربی کا مطلب ہے کہ آج تک جو ہوا تھا اور جو ہمیشہ کے لیے ہونا ہے، ہر چیز کا علم اپنے نبی کو دے دیا. پھر ہم کہتے ہیں اللہ اور نبی کے علم میں فرق کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں نہیں بہت فرق ہے. اللہ کا اپنا ہے، نبی کا بتائے سے ہے، اور یہ تو فرق ہمیں پتہ ہے، اس کے آگے بتاؤ کوانٹی سیم ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں کوانٹی کہاں سے سیم ہے، وہ تو اگر ایک جو ہے وہ چڑیا جو ہے وہ سمندر کے اندر چونچ مارے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا، یہ احمد بریلوی صاحب نے الدولت المکیہ میں لکھا ہے، اور وہ نبی کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے، تو کتنا بڑا فرق ہے. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا فرق ہے، کوئی 2-4 فرق پھر گنواؤ نا، کہ یہ علم اللہ کو پتا تھا یہ نبی. ادھر پہ کہتے ہیں آپ گستاخ ہیں، علم کو نہیں مانتے. دیکھا آپ نے ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹرائن اب ان کی فیل ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. احمد بریلوی صاحب نے ان آیات کا جو ترجمہ کیا ہے نا، سیم وہی عقیدہ علم غیب ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. کاش احمد بریلوی صاحب کا وہ اپنا عقیدہ بھی وہ ہوتا، اور باقی ہمارے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ عقیدہ وہی بناتے ہیں جو ان کے علماء ان آیات کا ترجمہ کر کے گئے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. بعد میں خیر حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے تو پھر اس معاملے میں یعنی رجوع بھی کر لیا، اور بڑی سخت آیات نازل ہوئی. اس میں حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ بیویاں آپ کا کہنا نہیں مانتی آپ ان کو چھوڑیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بیویاں دے دے گا. اور وہی قرآن پاک میں آیات بھی نازل ہو گئی. پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے کئی معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی ہے. یہ دیکھیں انداز ہے بات کرنے کا، حالانکہ آیات تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے میری بات کی تائید کر دی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہونا تھا میری زبان پہ پہلے جاری ہو گیا. غزوہ بدر کے قیدیوں والا معاملے کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کا مشورہ تھا ان کو نہ چھوڑا جائے. بعد میں آیات بھی نازل ہوئی کیوں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ والا معاملہ تھا. تحویل قبلہ کا معاملہ تھا. یہ جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا، یہاں پہ یہ والے معاملات ہوئے. اب یہ اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ یہ آیات پڑھیں گے تو یہ تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے، آلموسٹ 12 آیات کی، لیکن اس کے اندر ایک قیامت مضمر ہے
چونکہ اس کے بعد پھر ایک ایکسٹریم رویہ ہے. اس صورت کا پھر اینڈ جا کے ہوگا حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی امہات المومنین کو بتایا کہ اس اکڑ میں نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو. 2 عورتیں اور بھی تھیں, ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی, وہ بھی پیغمبروں کی بیویاں تھیں, لیکن انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی. خیانت کا مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ کوئی بے حیائی پہ مبنی کوئی ارتکاب کیا, ان پہ ایمان نہیں لے کے آئی. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کی بیویاں کافرہ تو رہی ہیں لیکن کردار کی بری کبھی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا کہ وہ بھی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خامند ان کو نفع نہیں پہنچا سکے جب انہوں نے اپنے خامندوں کے ساتھ خیانت کی. تو عائشہ اور حفصہ سلام اللہ علیہم السلام, اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رسول اللہ کی بیویاں ہو تو تم اگر ہمارے نبی کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں چلو گی تو کسی گھمنڈ میں نہ رہنا. تم سے پہلے حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اپنے خامندوں کے ساتھ خیانت کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے, وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں. ان کے خامند ہونے والی نسبت ان کے کام نہیں آ سکی, لہٰذا ہوشیار رہنا. تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو یعنی اس طریقے سے دھمکی لگائی. اچھا, لیکن جو غالی رافضی ہیں نا, انہوں نے پھر اس تصویر میں رنگ بھرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت لوط اور نوح کی بیویوں کا ذکر ہے وہ تو تھی کافرہ, تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ عائشہ اور حفصہ بھی منافقہ تھی نعوذ باللہ, اور انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا, اندر سے نہیں کیا ہوا تھا. وہ جو یاسر الحبیب ہے رافضی, ایک اس وقت بیٹھا ہوا ہے فرانس کے اندر, اس کو ایران والوں نے بھی نکال دیا. امام خمینی کو بھی وہ کافر کہتا ہے کیونکہ اس کے فاسد عقائد تھے. جو مفتی اعظم ہے ایران کے خامنائی صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کیونکہ اس نے چند عرب چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ اور حفصہ کی توہین کی تھی, انہی آیات کو بنیاد بنا کے سٹوری میں رنگ بھرے تھے. حالانکہ قرآن میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. قرآن پاک میں تو مسلمانوں کو جو کافروں پہ آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے وہ سارے مسلمان کافر تھے؟ اللہ تعالیٰ مثال اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم قرآن پاک میں کافروں کے عذاب کی آیات مسلمانوں کو سناتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں, بلکہ ہم ان کے اس عمل کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو خامی پائی جا رہی ہے نا, اس خامی کو کنڈیم کر رہے ہیں. قرآن پورا دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے, اور اکثر دھمکیاں کافروں کے بارے میں ہیں, لیکن مسلمانوں پہ مینوان اسی طریقے سے فٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تکفیر شروع ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ 2 الگ چیزیں ہیں. برائی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, برائی میں وہ کامن ہے کہ جس طرح حضرت لوط اور نوح کی بیویوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی, اور وہ تو ایکسٹریم بات نہیں نا مانی کہ ایمان ہی نہیں لے کے آئیں, اس طرح سیدہ عائشہ اور حفصہ نے نبی کی محبت میں نبی کی بات نہیں مانی اور آپ کو تکلیف اٹھائی تھی. یہ وہ کفر والی ایکسٹریم نہیں ہے. ورنہ مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایٹیچیوڈ جو تھا سیدہ عائشہ کے ساتھ جنگ جمل کے بعد, وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. میں نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ایک بیوی ہے جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ بھونکے, محمد بن ابی بکر نے ان کو سمجھایا, لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبیر ورغلا کے آگے لے گئے. بعد میں شکست ہوئی, حضرت علی نے معاف کر دیا. بلکہ کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو جنگ صفین کے اندر جو جنگ جمل میں لوگ آئے ہیں, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے. تو یہ حضرت علی اس امت میں امام ہے کہ اگر مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو تو اس کے بعد شرعی احکام کیا ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام پہ تو ایسا موقع نہیں نہ آیا. آپ تو کافروں سے لڑتے رہے, اس میں تو ہے ان کی عورتیں جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں گی وہ باندیاں بنائی جائیں گی, جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ نہیں. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اچھا بتاؤ نبی کی بیوی کو کون باندی بنائے گا؟ سب نے سر جھکا لیے. ٹھیک ہے, پھر حضرت علی نے ان کو بتایا کہ یہ مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بگوڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہ ایٹیچیوڈ نہیں کرنا. سیدہ عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ رخصت کیا, کہا تو آج بھی ہماری ماں ہے, یہ جو کچھ تو نے کیا یہ معاملہ غلط ہے, مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. تو حضرت علی نے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف تک. ٹھیک ہے,
حضرت علی کا یہ ایٹیچیوڈ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ. پھر حضرت علی کے سب سے جذباتی شیعہ تھے عمار ابن یاسر. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, اور امام بخاری کے قربان جاؤں, امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے. یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. حضرت عائشہ کے فضائل پہ ایک چیپٹر باندھا, چیپٹر کا نام ہے فضائل عائشہ, اور حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر نے خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے. عمار ابن یاسر نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا اس حال میں کہ حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ عمر میں کتنے بڑے ہیں, حضرت عمار کی عمر تقریباً 90 سال تھی اس وقت. حسن ابن علی جو ہے وہ تو ینگ تھے. حضرت حسن کو اوپر بٹھایا, خود نیچے کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی ان کو جنتی بھی مان رہے ہیں اور مومنہ بھی مان رہے ہیں. اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں, جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. رسپیکٹ ڈیو دی اپنی جگہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ غلط ہیں. یہاں ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف عائشہ ہے. اور امام بخاری سے حضرت عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے ہیں, اور آدھی حدیث نہیں لے کے آئے. وہ تو اتنا بھی ڈال سکتے تھے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. آج کل کے سعودی پیڈ اگر کوئی امام بخاری ہوتے ہیں نا تو وہ یہی کرتے, آگے پیچھے کی چیز ہی نہ ڈالتے کہ جی عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. لیکن انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا ہے کہ وہ جمل کے لیے وہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں. وہ کوفے میں آ کے, کوفے کے لوگ چونکہ نیوٹرل ہو گئے تھے نا, اور وہ کہہ رہے تھے نہ ہم علی کے ساتھ ہوں گے اور نہ عائشہ کے ساتھ ہوں گے ہم. تو عمار ابن یاسر نے وہاں خطبہ دیا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہو, حق کا ساتھ دو. ایک گھر میں چور گھس جاتے ہیں اگر, تو آپ نیوٹرل ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ کہیں گے جی آدھا آدھا مال کر لو دونوں. یار لڑائی جھگڑا بری چیز ہے, لیکن یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے. دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو رسپیکٹ تھی, ٹھیک ہے. باقی جو علمی, اور پھر حضرت عائشہ کو بھی دیکھیں پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بھانجے کو بلا کے کہا کہ مجھے روضہ رسول میں ساتھ دفن نہ کرنا, میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر, عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں, اور مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیہ غرقت میں دفن کرنا. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں, مسند احمد میں آتا ہے کہ میں نے حضور کے بعد وہ عمل کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری تعریف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ نبی کے ساتھ دفن ہوئی ہے, جو کچھ میں نے نبی کی وفات کے بعد کیا ہے. اب میں تو قرآن میں حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن مجھ سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا. پوری ڈیٹیل شیخ البانی نے, جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی ہیں, انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. بلکہ پھر وہ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرت عائشہ گلہ کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو ہی مجھے روک لیتا جب میں جا رہی تھی. انہوں نے کہا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی, لیکن تیرے پہ تیرا بھانجا غالب آیا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر. تو حالانکہ ان کا اپنا بھائی جو ہے محمد بن ابی بکر, وہ حضرت علی کی طرف تھا, کیونکہ حضرت علی نے اس کی پرورش کی ہوئی تھی. ان کی جو والدہ تھی اسماء بنت امیس, حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی تھی, تو ان کی پوری پرورش ہوئی تھی. اور وہ حضرت عائشہ کے خیموں میں جا کے سمجھاتے تھے, لیکن بس وہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا. تو رسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی, لیکن وہ جو غالی رافضی ہیں وہ ان کی بنیاد پہ سیدہ عائشہ کی تکفیر شروع کر دیتے ہیں, اور جو غالی سنی ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ ایک دیومالائی قسم کا کریکٹر پیش کرنا چاہتے ہیں نبی الاسلام ان کے گھر کا, کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو قرآن کو آپ کیسے بدلیں گے, احادیث کو کیسے بدلیں گے, یہ چیزیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. نبی الاسلام امت کے لیے رول ماڈل تھے, ان کی ذاتی زندگی بھی ڈسکس ہوگی. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جو اس کے اندر ڈسکس ہونے لگا تھا. اب یہ آیات ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. میں صرف ترجمہ کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں اس حلال چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے, یعنی شہد.
تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو قسمیں ہیں ان کو کھولنے کی، ان گرہ کو کھولنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے. یعنی یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس کو فوراً توڑیں، اپنی بیویوں کو چھوڑیں، آپ شہد استعمال کریں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اور آپ یہ قسم کا کفارہ بھی ادا کریں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ چکا ہے، جو میں نے بیان کیا. واللہ مولاکم، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا پشت پناہ ہے. آپ کی بیوی اگر آپ کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، اللہ آپ کا مولا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی علیہ السلام نے رازداری کی بات کی اپنی ایک بیوی کے ساتھ، حدیثہ، ایک بات کی، یعنی سیدہ حفصہ کے ساتھ، جو بخاری مسلم میں ہے. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو، اس بیوی نے دوسری بیوی یعنی سیدہ عائشہ کو وہ بتا دیا کہ مجھے تو نبی نے بتایا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پلاننگ کامیاب ہوگی، آپ حضور شاید نہیں پئیں گے اور اس وجہ سے زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور میرا راز تم نے یعنی لیک کر دیا. جب وہ لیک کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، جب انہوں نے دوسری بیوی کو بتا دیا، یعنی حفصہ نے سیدہ عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا. تو آپ نے اپنی اس بیوی کو کچھ چیز تو ہائی لائٹ کر دی اور کچھ سے چشم پوشی کی. یعنی سیدہ حفصہ کو مکمل بات نہیں بتائی ہے، بلکہ کہا کہ تم نے اس طرح راز لیک کیا ہے. یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پوری غلطی کی لسٹ بنا کے نہیں اس کو بتائی جاتی، ہلکا سا اشارہ کروایا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے آگے سے بس مختصر ذکر کیا حضرت حفصہ کے ساتھ، پوری ڈیٹیل نہیں، اور کچھ چیزیں چھوڑ دی خود ہی. فلما نبأہا، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ تم نے یہ راز میرا لیک کیا ہے، قالت من انباک ھذا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا، یعنی حضرت عائشہ نے تو نہیں کہ راز لیک کر دیا. قال نبأنی العلیم الخبیر، تو انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ. علم غیب کلیئر ہو گیا. باقی ڈیٹیل کے لیے مسئلہ 6A اور B میرا دیکھ لیں. علم الغیب کے اوپر جو کچھ ڈکوسلے پہ مبنی عقیدہ بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، جو بالکل قرآن و حدیث میں فٹ نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو غلو کرنے والے ہیں، جو اکثریت ہے، اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ترجمہ انہوں نے چینج کر دیا کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مان لیں، آپ اتو ہی توبہ کر لو اور اندروں تو کر لیے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں بیویاں نبی کے خلاف ایکا کر لو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا. وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا ہے. وصالح المؤمنین، اور سارے صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر بعد میں صرف مومنین نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں. یہ آیت نمبر 4 سورہ تحریم کی ثبوت ہے کہ مولا آقا کے معنوں میں اور دلی محبوب کے معنوں میں اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح کہ حدیث متواتر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے آیت بھی تلاوت کی تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو کیٹاگوریکل مینشن ہے، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ عائشہ حفصہ کو چھوڑ کے باقی بیویاں مائیں ہیں، ساری نبی کی بیویاں. ٹھیک ہو گیا. اور کہا کہ نبی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی، سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیٹیل آتی ہے، مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. غدیر خم کی حدیث یوٹیوب پہ میرا کلپ ڈیٹیل آپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے. تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر، تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو،
پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ وہ کلپ دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے آیت کو کوٹ کی تھی. البتہ جو مولا کا معنی وہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے، یعنی کسی کو سید یا مولا کہنے کی ممانعت کی ہے. میرا اس کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے. ایک کلپ ہے میرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 5 جھوٹ، ایک مولا علی علیہ السلام سے متعلق 5 جھوٹ، اور ایک میرا کلپ ہے بغض علی بمقابلہ بغض عثمان. اس میں نے وہ سب کی سب چیزیں ایڈریس کی ہیں. میں آج چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ترجمہ کلاس متحمل نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو رپیٹ کروں. عسیٰ ربہ ان طلقکن، کچھ بعید نہیں ہے کہ اے نبی اگر آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیں، عائشہ اور حفصہ کو، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ کو دے دے، مسلمات، جو تابع فرمان ہوں، سر تسلیم خم کرنے والی ہوں، مؤمنات، پکی مومنہ ہوں، قانتات، آپ کی تابع فرمان ہو، تائبات، اللہ کی طرف توبہ لانے والیاں ہوں، عابدات، عبادت گزار ہوں، سائحات، روزہ دار ہوں، ثیبات و ابکارا، کچھ ایسی بیویاں بھی جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہوں اور کنواریاں بھی ہوں. کتنی تعریفیں بیان کی ہیں کہ اگر آپ عائشہ اور حفصہ کو چھوڑ دیں تو ہم ان سے بہتر بیویاں ان کوالٹیز والی دیں گے. تو لیکن ان آیات کے بعد سیدہ عائشہ اور حفصہ نے پھر اپنا جو وہ معاملہ تھا ظاہر انہوں نے رجوع کیا، اور پھر پوری زندگی کوئی شکایت نہیں ملی ہے. اب بعد میں بھی دیکھیں ایسا موقع بھی آیا ہے کہ 1-1 لاکھ دینار بھی ملے ہیں سیدہ عائشہ کو، جب ان کے اپنا بھانجا خلیفہ بن گیا تھا 9 سال کے لیے، عبداللہ ابن زبیر. 1 دن میں خیرات کیے انہوں نے، اور وہاں کے حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے اس معاملے میں کہ آپ اپنے اوپر فخر کی زندگی، جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ مال جوڑتا ہے. تو کچھ تھوڑا بہت تلخ کلامی بھی ہوگی، تو حضرت عائشہ پھر جو ہے نا وہ ناراض ہو گئی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. تو وہ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، باقی کتابوں میں بھی انہوں نے پھر چونکہ بھانجے سے پیچھے سے آ کے جفی ڈال دی، کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے معاف نہ کریں. پھر حضرت عائشہ نے معاف کر دیا. تو یعنی اس کے بعد یعنی قبلہ پھر بالکل درست رہا ہے. صحابہ کی استاد بھی رہی ہیں. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں بڑے بڑے مسائل جو بڑے بڑے اصحاب کو نہیں پتہ ہوتے تھے نا، تو حضرت عائشہ سے جا کے ہم پوچھا کرتے تھے. حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور ایک حجرے میں پھر پوری زندگی وہ گزاری ہے. وہ ایک واقعی بس صرف ایک مس ہینڈل ہو گیا وہ جنگ جمل والا، اس کے بعد بھی روتی تھیں اور معافی مانگتی تھی. حضرت علی نے بھی معاف کر دیا ان کو. پوری زندگی کبھی حضرت علی نے مس بیہیو نہیں کیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے دوبارہ پھر قصاص عثمان کی آواز پوری زندگی بلند بھی نہیں کی ہے. ان کو پتہ چل گیا یہ قصاص عثمان کے نام کے اوپر کچھ اور انٹینشن ہے آل امیہ کی. پوری زندگی انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. حالانکہ جنگ صفین ہو رہی ہے 37 ہجری میں، اس کے بعد بھی وہ 21 سال تک زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، لیکن دوبارہ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. ان کو سمجھ آ گیا تھا یہ معاملہ کچھ اور ہے. باقی جو شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا تھا گڑھا کھود کے، وہ بالکل جعلی روایت ہے. جو جس کا جرم ہے اتنا رہنے دیں. حضرت عائشہ اوپنلی فوت ہوئی ہیں، مدینہ شریف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ان کا اوپن جنازہ ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا ہے. جو باقی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ اتنی جرت کسی کی نہیں تھی کہ حضور کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا. ٹھیک ہے، اس کی تکہ بوٹی نہ ہو جاتی، تو ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ پھر یعنی پوری زندگی صحابہ کی استاد رہی ہیں. لیکن اس میں ایک اور بڑا اس کا ایک حیران کن پہلو ہے کہ وہ نبی کی بیوی جو نبی علیہ السلام کی ساری آئلی زندگی روایت کر رہی ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، صحابہ کرام بھی ان سے مسائل پوچھتے ہیں اس لیول کے اوپر کہ میں نے بخاری مسلم میں کہا کہ حضرت عمر کی بعض غلطیاں حضرت عائشہ ہائی لائٹ کرتی تھی کہ عمر کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. جب عبداللہ بن عمر نے آ کے حدیث بیان کی، حضرت عائشہ سے پردے میں بات پہنچی کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میت کے اوپر روتا ہے نا تو اس کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے.
تو حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میرا کلپ بھی ہے، حضرت عائشہ کے 5 حکایت. انہوں نے کہا خدا رحم کرے عمر ابن خطاب پہ اور اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ، ان لوگوں کو حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے رونے کے اوپر میت کو عذاب ہو رہا ہو؟ وہ میت کا کیا قصور ہے اگر پیچھے کوئی رو کے تو بیان کر رہا ہے؟ قرآن کیا تم نہیں پڑھتے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان بوجھ نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا. اصل میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے وہاں تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کنا چنگا سی، حالانکہ وہ چنگا نہیں ہوتا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے بدماش ڈان جب مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس یہ آخری دن ہے جنہوں نے داڑھی نیت کاری لی سی، وہ آخری دن جناب وہ کہتے سن بس میں ان سب کچھ چھڑ دینا. جتنے ڈان یہ مرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں نا یہ باتیں ان کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں. تو وہ اصل میں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پیچھے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا تھا، حالانکہ اس کو وہاں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا. یہ نہیں تھا کہ وہ تعریف کرنے کی وجہ سے یا ان کے اوپر بیان کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے. کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ سیدہ عائشہ. لیکن دوسری طرف صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 639 سے 641 تک ایک بندہ سیدہ عائشہ کے پاس آتا ہے تابعی، اور کہتا ہے کہ آپ حضور کی بیوی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں پہ مسح کی مدت کتنی رکھی ہے. ایک دفعہ وضو کر کے کوئی موزے پہن لے کتنے دن وہ مسح کر سکتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے. حالانکہ بیوی تو سیدہ عائشہ تھی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں حضرت علی کا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرتا تھا، اور وہ جینون بھی تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے تو بخاری مسلم میں آیا قرآن اندازی کرتے تھے. جس بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے، باقیوں کو چھوڑ جاتے تھے. لیکن حضرت علی تو ہر وقت ہی حضور کے ساتھ ہوتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے موقع پہ. وہ نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت علی رو پڑے، یا رسول اللہ یہ پہلا اور آخری موقع کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں رہا ہوں. آپ فرمایا تیرے لیے کیا یہ چیز کافی نہیں ہے؟ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. باقی حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے سکسیسر یا خلیفہ نہیں بنے تھے، کیونکہ حضرت ہارون پہلے فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ بعد میں فوت ہوئے. حضرت موسیٰ کے سکسیسر جو ہیں وہ جوشوا ابن نون بنے تھے. اس سے وہ جو شیعہ نے وہ جو ایک وسیع والا کنسیپٹ نکالا ہے وہ بھی غلط ہے، وہ اینالوجی اس طرح نہیں ہے. تو وسیع رسول صرف قرآن ہے، نہ حضرت ابوبکر ہیں اور نہ حضرت علی ہیں. تو یہ ایک موقع تھا. اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ علی ابن ابی طالب. تو حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات، ایک دفعہ وضو کر کے جو بندہ موزے پہن لے اس کو مسح کی مدت بیان فرمائی ہے. تو یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ معاملات پھر بعد میں کس طریقے سے، جو لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کے لیے بغض تھا، تو جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، اور یہاں تو ایک مولوی دوسرے مولوی کے پاس، اپنے فرقے کے مولوی کے پاس نہیں کسی کو بھیجتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہ لوگ کہیں گے اچھا یار تو ہم تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مولوی بڑا مولوی ہے، آندھا میں انہوں چندہ دیاں گا. ٹھیک ہے. اور سیدہ عائشہ خود حضرت علی کے پاس لوگوں کو بھیجتی ہیں جس مسئلے میں ان کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس کی ڈیٹیل سورۃ الانبیاء میں آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا. اس لیے نہیں کہ بتوں کو عذاب دینا ہے، اس لیے کہ کافر ان بتوں سے مانگتے تھے، جب وہ دوزخ میں ان کو دیکھیں گے نا ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، یار ہم ان کو پکارتے رہے. یہ نہیں ہے کہ پتھروں کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا، دوزخ کے اندر فرشتے بھی تو ہوں گے نا، ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا؟ نہیں. دوزخ کے اندر زقوم کا درخت بھی ہے قرآن میں، تو درخت تو آگ کے اندر ٹھہرتا ہی نہیں ہے. وہ ایک کڑوا درخت ہوگا دوزخیوں کی خوراک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فریم آف ریفرنس کو کسی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس میں مختلف چیزیں کسی کے اوپر وارد فرما سکتا ہے. تو انسان اور پتھر ایندھن ہے اس دوزخ کا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈیٹم لیول کا جو امر بالمعروف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو، ان گھر والوں سے مراد ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کو آپ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں
زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کے تحت بچوں کے اوپر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کا کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائے، اور اگر نہیں مانتا تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں تاکہ اس کی عادت پکی ہو جائے، کیونکہ نماز تو تقریباً 13-14 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے نا، تو اس عمر سے پہلے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ لیکن یہ آپ کا زور زبردستی اپنے گھر والوں کے اوپر ہے، لیکن حکمران جو ہے وہ پوری رعیت کے اوپر ہے۔ جیسے بخاری مسلم حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کی رعیت جو ہے نا وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ علماء کی رعیت میں اس کے وہ سارے لوگ ہیں جو آڈینس ہیں، ایک آفیسر کی رعیت میں اس کے سارے سب آرڈینیٹ ہیں کہ ان کو بات بتائے گا، لیکن ڈنڈے کے زور پہ منوانا وہ صرف بیوی بچوں پہ، ڈنڈا اور کسی پہ نہیں چاہیے۔ ڈنڈے سے مراد نہیں کہ ڈنڈا مارنا ہے، مراد یہ سختی کے ساتھ، یہ صرف بیوی بچوں پہ سختی ہو سکتی ہے، نہ ماں باپ پہ ہو سکتی ہے، نہ بہن بھائیوں پہ ہو سکتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہاں چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور آپ ان کے سرپرست ہیں، پھر وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس دوزخ پہ سخت فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت مزاج بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانہ نہ بناؤ، یہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ تو اسی کا ملے گا جو تم نے دنیا میں کرتوت کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ خالی کھلی توبہ نہیں ہے۔ میں اس ایک آیت پہ بھی 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر 18 آپ دیکھ لیں، اس میں نے کئی ایک کراس ریفرنسز اس حوالے سے بتائے ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں، جیسے جس شخص کی ایک دفعہ ہاتھ گرم استری سے جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا، کتنا فہمی ہو جاتا ہے ایک بار۔ یہ ہے توبۃ نصوحا، کہ اگر کسی سے ایک دفعہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، پھر وہ اس سے اسی طرح بھاگے جیسے استری سے بھاگتا ہے۔ ایسی توبہ کرو جو آئندہ کو نصیحت بن جائے، خالی توبہ نہیں، نصیحت والی توبہ کہ آئندہ وہ کام نہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، نبی علیہ السلام ان کے ساتھی اہل ایمان کو، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا بعد والے ہوں، ان کو کبھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ایمان والا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ جو سورۃ الحدید میں آیا نا کہ بالکل اندھیرا ہوگا قیامت کے دن، تو آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہوگا، ہر بندے کو اس کے ایمان کی روشنی کے اعتبار سے ٹارچ ملے گی جو اس کے دائیں طرف اور آگے روشن ہوگی، اور منافقین وہ ادھاری مانگ رہے ہوں گے لیکن کوئی دے نہیں سکے گا، اس روشنی میں آگے جائے گا بندہ، اور اسی اندھیرے میں پل صراط سے گزرنا ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ ایسی لمبی مسافت ہے کہ بعض اہل ایمان تو بجلی کی سی تیزی سے اس سے گزر جائیں گے، بعض جو ہیں وہ گھوڑے کی رفتار سے، بعض گھسٹ گھسٹ کے سنین کے بل کئی سالوں میں نعوذ باللہ اس کو پار کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے اس پل صراط کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے کرینے ہیں نا، وہ دوزخیوں کو پکڑ پکڑ کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ اس مشکل وقت میں کسی کے پاس ایمان کا نور ہو کہ اس کو راستہ نظر آ جائے اور وہ پار ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ پھر اس دن کہہ رہے ہوں گے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی جاری رکھیں۔ یہ جہاد قتال والا نہیں ہے
چونکہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو. ان کو تو آپ نے آخری وقت تک قانوناً صحابی مانا ہے. ایون ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جو حضور کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا تھا, عبداللہ ابن ابی. صحابہ نے اجازت مانگی, حضرت عمر نے, حضرت خالد بن ولید نے, کہ ان کو قتل کرتے ہیں. آپ فرمایا لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً آپ نے ان کے کلمے کا احترام کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے مولوی آج کل ہمارے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے گستاخ جو تھے آپ کی زندگی میں, آپ نے ان کے کلموں کا بھی احترام کیا. تو وہ قانوناً صحابی تھے, تو منافق تھے وہ. تو اللہ نے مانا کہ ان کے خلاف کوشش آپ دعوت و تبلیغ والی جاری رکھیں. جاہد سے مراد یہاں جہاد اصطلاحی معنوں میں قتال والا نہیں بلکہ کوشش والا ہے. جیسے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے نبی کافروں کی باتوں کا برا نہ مانیے, یعنی اس کی پرواہ نہ کیجیے, اس کو اگنور کیجیے, اور اس قرآن کے ذریعے جہاد جاری رکھیں. یعنی قرآن سے مراد ہے دعوت و تبلیغ. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہونا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. اللہم اجرنا من النار, آمین. اب وہ آیات آ رہی ہیں جی, آخری 3 آیات. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح, اللہ مثال بیان فرماتا ہے کفر کی. کس کی؟ امرأۃ نوح, نوح کی عورت یعنی بیوی, وامرأۃ لوط, اور لوط کی عورت. قرآن میں آپ دیکھیں حیا کتنی ہے. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے سیدہ مریم کا, وہ بھی ان کا نام نہیں آیا, وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے, کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ تہمت تھی حضرت مریم کے اوپر. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے. جب بھی بات آتی ہے تو فلاں کی عورت, لوط کی عورت. اس سے آپ ذرا پردے کا لیول دیکھیں. تو اس طرح ہمیں بھی اپنی گفتگو میں اپنی بیویوں کے نام کسی کے سامنے نہیں لینے چاہیے. بیویاں تو ویسے بڑا ادب کرتی ہیں کہ وہ بچوں کے ابا کہتی ہیں نا, تو آپ بھی کہہ دیا کریں کہ بچوں کی ماں, ٹھیک ہے, ان کی ماں کی یہ بات ہے. بیوی بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نام نہ لیں. یعنی اسلام میں اس لیول تک پردہ آپ دیکھیں پورے قرآن میں ایک ہی عورت کا نام ہے, وہ مریم ہے. نہ نبی علیہ السلام کی ماں کا نام ہے, نہ آپ کی کسی بیوی کا نام ہے, نہ کسی اور صحابیہ کا نام ہے. اور سیدہ مریم کا نام بھی اس لیے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی کو, جو آج بھی مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہے, ان کو ایڈریس کرنا تھا, کرسچنز کو. تو عیسی ابن مریم, کیونکہ سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اولاد دی ہوئی تھی بغیر شادی کے, تو اس لیے ان کا ذکر کرنا پڑا. ادروائز یہ بھی قرآن کی بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ صرف ایک عورت کا نام ہے, وہ سیدہ مریم. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کفر کی مثال بیان کرتا ہے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں عورتیں ہمارے نیکوکار ترین بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما, لیکن خیانت کی دونوں نے, کفر کی زندگی گزاری. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, پس ان نبیوں کے کا شوہر ہونا ان کو اللہ کے مقابلے پہ کوئی نفع نہیں دے سکا, چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لائے. یہاں پہ لوگ جناب, میں سید ہاں, وہ کرتوت بھی سیدوں والے کر. میرا ایک کلاس فیلو تھا, وہ قادیانی تھا اور سید تھا. تو یہ جو سید لیے پھرتے ہیں تو پھر اس کے بھی ہاتھ چومیں گے. تو نسبت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, عمل بھی ساتھ ہونے چاہیے. سیدہ فاطمہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے نا بخاری مسلم میں, تو ان کے عمل بھی ہیں. سیدنا حسن و حسین کے اعمال بھی ہیں. صرف عمل کوئی شے نہیں ہے, صرف نسبت بھی کوئی شے نہیں ہے, دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے مارا کہ وہ ان کے خامند ان کے کوئی کام نہیں آ سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, اللہ نے باقی قوم جن کے لیے انہوں نے خیانت کی, یہ نبی کے ساتھ خیانت کا مراد یہ نہیں کہ بے حیا تھی, مراد یہ کہ نبی پہ ایمان نہیں لائی ہیں, اپنی قوم کے ساتھ ہی. وہ قوم لوط کا تو بڑا ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ بیوی وہ ہائے میری قوم, تو اس پہ بھی آگے پتھر لگا, وہ بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی پھر داخل ہوگی دوزخ میں. اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ اس قوم کے ساتھ ہی. اب یہ 2 ایسی عورتیں تھیں جو بدترین عورتیں تھیں, اور ان کے خاوند بہترین تھے. خاوند بہترین, خود بدترین. اب 2 عورتوں کی مثال آ رہی ہے جن میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کا خاوند بدترین اور وہ عورت بہترین. فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں, لیکن عورتوں میں کامل کون ہے؟ خدیجہ, مریم اور آسیہ زوجہ فرعون.
مریم عیسیٰ کی ماں اور خدیجہ میری بیوی. اور پھر فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جیسے کہ سرید جو وہ چوری کوٹ کے شوربے میں ڈالی جاتی ہے نا، اس کھانے کی باقی کھانوں پہ. اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کامل ترین 4 ہیں. نمبر 1 خدیجہ، اس کے بعد مریم، پھر آسیہ اور فاطمہ بنت محمد. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، اس کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ادر دین خدیجہ، مریم اور آسیہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ بھئی حضرت فاطمہ کا مرتبہ خدیجہ سے زیادہ ہے کسی میں جرت یہ بات کرنے کی؟ تو سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام ہی اس کو پکڑ لیں گے. میں نے حضرت خدیجہ پہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا نا، نبی علیہ السلام کی جو محبت ان کے ساتھ تھی اور اللہ کی جو محبت ان کے ساتھ تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی. تو یعنی یہ کامل ترین عورتیں. اب وہ عورتیں آ رہی ہیں کہ جن کے خامند، جس میں سے ایک کا خامند وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا لے، یعنی فرعون کے مظالم سے میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے جنت میں پہنچا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اپنی قوم، اس ظالم قوم سے بھی نجات دے. ایک طرف لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، خاوند کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آسیہ ہیں، وہ اپنی قوم کی مخالف ہیں، اپنے خاوند کے کفر کی مخالف ہیں، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی، احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے ان میں اپنے اندر سے روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ ابن مریم ان کو عطا کیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے، اس حوالے سے کہ ان کا باپ نہیں تھا، اللہ نے معجزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی ماں کے ذریعے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھیں اپنے رب کے کلمات کی. کون کلمات؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبردار تابع فرمان لوگوں میں سے تھیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا علیہم السلام اجمعین. الحمدللہ ہماری آج سورہ التحریم مکمل ہوئی ہے. اگلی دفعہ سورہ الملک بھی شروع ہوگی، پارہ نمبر 28 مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ پارہ نمبر 29 اس کے بعد شروع کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری قرآن کلاسز اکتوبر 2010 کی شروع ہوئی ہیں. 10 سال ہونے کو تقریباً 9 سال تو 8.5 پونے 9 سال ہو چکے ہیں. تو ابھی ہم 28 پارے ہمارے مکمل ہوئے ہیں. لیکن اگلی دفعہ جب ہم قرآن کلاس کریں گے تو میں چونکہ ان سارے ٹاپکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں گا، تو میں صرف مختصر ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اس میں ریکارڈ کرواؤں گا. وہ میں نے پہلے اس لیے نہیں کروائی کہ وہ کام بہت سارے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ کام جو تھا نا ڈیٹیل کے ساتھ، یہ کسی نے نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ایک آیت کے اوپر جتنے اختلافی موضوعات ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ٹی وی پہ جب یہ معاملات چل رہے ہوں، کسی کی تفسیر دیکھ لیں آپ، وہ کہیں آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ تھا، اس میں سنی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں. ذرا پریکٹیکلی تو ہم اس دنیا کے باشندے ہیں جہاں پہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. ابھی